اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بھی محفوظ ہوں گے۔ دوستو کوشش کیجئے جتنا ہو سکے اس وائرس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دوستو جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو SOPs کا خاص خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ جی دوستو، آج ہم اپنی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو مناسک کے حج کی تفصیلات کے بارے میں ہے۔ حج مناسک کے 5 دن کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27 کا ترجمہ: اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے کھینچے چلے آئیں گے۔ جی دوستو، آج ہم آپ کو حج کے بارے میں مکمل مناسک حج کے ارکان کے بارے میں بتائیں گے۔ 8 ذی الحج کی مبارک صبح سے ہی حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگلے 5 دن ایام حج سارے سفر کا حاصل ہے، لہٰذا ان مقدس ایام کی تمام تفصیلات اور احکام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ حج کا پہلا دن یعنی 8 ذی الحج۔ جی دوستو، 8 ذی الحج کو آپ نے مینا میں پہنچنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے غسل کریں، اس کے بعد مسنون طریقے سے احرام باندھیں، پھر 2 رکعت نفل ادا کریں اور حج کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، پس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے۔ میں نے حج کی نیت کی اور حج کے لیے احرام باندھا۔ نیت کے فوراً بعد بلند آواز میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اونچی آواز میں پڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اگر ممکن ہو تو مینا، عرفات اور مزدلفہ کا سفر پیدل طے کریں، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ مینا کی طرف جاتے ہوئے اونچی آواز میں تلبیہ ضرور پڑھیں۔ آپ نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز مینا میں ہی ادا کریں۔ اس دوران اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پوری امت کے حق میں دعائیں کریں۔ مینا میں رات کا قیام سنت ہے، بہتر یہی ہے نماز فجر تک مینا میں ہی رہیں۔ جی دوستو، حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحج، اس دن کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ میدان عرفات کی طرف روانگی صبح نماز فجر کے بعد ہو جاتی ہے۔ میدان عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور درود شریف لازمی پڑھیں۔ میدان عرفات پہنچ کر بہتر ہے کہ جبل رحمت کے ساتھ جا کر بیٹھیں یا پھر مسجد نمرہ کے نزدیک جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ اب نماز ظہر اور عصر اکٹھی ادا کریں۔ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک وقوف عرفہ یعنی ٹھہرنا لازمی ہے۔ اس دوران قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ نماز ظہر اور عصر سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا ہو سکے دعائیں مانگے۔ جی دوستو، روایت میں آتا ہے اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی، لہٰذا ان ایام کو ضائع مت کریں۔ جتنا ہو سکے اللہ کے حضور امت محمدیہ کے لیے دعائیں مانگیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مقام مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ راستے میں تلبیہ، درود شریف، ذکر و اذکار لازمی کرتے جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء 2 علیحدہ تکبیروں سے اکٹھی ادا کریں۔ نماز کے بعد جہاں جگہ ملے سو جائیں۔ مقام مزدلفہ کا قیام بہت فضیلت والا ہے۔ جی دوستو، یہ رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اس رات کو سونا بھی سنت ہے اور ذکر و اذکار کرنا بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ 10 ذی الحج۔ جی دوستو، حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج کو فجر کی نماز مقام مزدلفہ میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں ہی رہیں۔
فجر کی نماز اور طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں قیام کرنا لازمی ہے۔ اب مزدلفہ سے رمی کے لیے کم از کم 70 کنکریاں اکٹھی کر لیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جمرات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جمرات پہنچ کر آج صرف جمرہ عقبہ یعنی سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ پہلی کنکری مارنے کے بعد تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ ہر کنکری مارتے وقت تکبیر پڑھیں۔ رمی سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قربانی کریں۔ جی دوستو، قربانی کے بعد سر کے بال منڈوائیں، اس کے بعد احرام کھول دیں۔ دوستو، اب احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حج کا اہم رکن طواف زیارت۔ طواف زیارت مینا میں رمی، قربانی، حلق یا قصر کے بعد مکہ معظمہ جا کر بیت اللہ کا طواف فرض ہے۔ طواف کے بعد واپس مینا میں آنا ہوتا ہے۔ 11 اور 12 ذی الحج۔ 11 ذی الحج کو زوال کے بعد غروب آفتاب تک رمی کا وقت مستحب ہے۔ اس دن رمی کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: سب سے پہلے جمرہ اولا، اس کے بعد جمرہ وسطی اور آخر میں جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اسی طرح 12 ذی الحج کو اسی ترتیب سے کنکریاں مارنے کے بعد مکہ معظمہ واپس اپنے مکان پر آ جائیں۔ جی دوستو، اس طرح آپ کا حج ادا ہو گیا۔ اس کے بعد طواف وداع یعنی جب آپ وطن واپس جانے لگیں تو طواف وداع لازمی ادا کریں۔ طواف وداع کے وقت کعبۃ اللہ سے جانے کا شدید احساس اور رنج و غم ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے حج کی قبولیت، رب تعالیٰ کی خوشنودی اور یہاں بار بار آنے کی تمنا کرنی چاہیے۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک اور کومنٹس ضرور کیجیے گا۔ آخر میں دعا، رب العزت تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین والسلام۔